بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے دو بدبختوں کا ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے خود اپنے لیے اللہ سے لعنت کی دعا مانگی۔ ان کی عقائد کی خرابیاں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ پہلے ان کا اپنا بیان سنیے، ان کی اپنی آواز میں آپ پہچان جائیں گے، اور اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ میرے نزدیک بہت بڑی سند ہے جو اللہ کے ہاں جا کر پیش کروں گا کہ اللہ تیرے دین کے لیے۔ میں نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کہی، میں نے جو بات کہی وہ جو شریعت محمدی کی بات ہے وہ کہی۔ اگر اپنی طرف سے کہیں ہو کوئی اضافہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو مجھ پر اور لعنت ہو مجھ پر، لیکن اگر میں نے وہی کچھ کہا جو شریعت محمدی کا تقاضا ہے اور قرآن یہ آپ نے سنا ہے، یہ صوفی ڈاکٹر اسرار احمد کی آواز ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ میرا جو مذاق اڑایا گیا یا میرے ساتھیوں کا مذاق اڑایا گیا یہ اس وجہ سے کہ میں نے قرآن اور حدیث یعنی شریعت کو پیش کیا ہے، اور ساتھ ہی زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کوئی بات اپنی طرف سے کہی ہو تو ان کے اوپر یعنی اللہ کی لعنت۔ تو آپ غور کیجئے، اس سے پہلے کتنے کلپ آپ کے سامنے آ چکے ہیں جس میں ڈاکٹر اسرار کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ وہ حجت اللہ البالغہ کو پیش کر رہے تھے، حالانکہ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ حجت اللہ ہے، اور اسی نام کے اوپر شاہ ولی اللہ نے کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ، بہت بڑی حجت یعنی انسانوں کے اوپر۔ اور اس کے اندر لکھتے ہیں کہ کچھ فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو ملائکہ اسفل کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور پھر کاروبار و دنیا چلاتے ہیں، اور ان کے اوپر اسی طرح الہام ہوتا ہے جس طرح فرشتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ بات بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار کا کہنا تھا کہ یہ فلسفہ مجھے قرآن اور حدیث سے نہیں ملا ہے۔ غور کیجئے ذرا اس بات کے اوپر، کہتے ہیں مجھے قرآن اور حدیث سے نہیں ملا ہے، یعنی شریعت کے اندر یہ نہیں ہے، لیکن شاہ صاحب کی بات کو کیا میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں؟ یعنی اس کو بھی تو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ تو آپ غور کیجئے ڈاکٹر اسرار کا کس طرح دوہرا معیار سامنے آ گیا ہے اور کس چیز نے ان کو مارا ہے، اور خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی چیز پیش کی ہو تو ان پر اللہ کی لعنت۔ تو یہ جو تصوف کی ساری قصے کہانیاں پیش کی ہیں، اور یہ شاہ ولی اللہ کے حجت اللہ البالغہ کو جو قرآن و حدیث کے علاوہ پیش کیا ہے تو اس کے اوپر تو پھر لعنت پڑے گی۔ اب کیا کیا جائے بتائیے؟ کہتے ہیں ان کی عزت کرو، ان کا کردار ہمارے سامنے اس انداز سے آیا ہے۔ اور دوسرے مفسر قرآن ہیں، ان کا نام ہے محمد حنیف، اور میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ کتنی باتیں ان کی اس طریقے سے تھیں جو انہوں نے کچھ کہی اور بعد میں اس سے انکاری ہو گئے۔ ایک بات انہوں نے بالکل ٹیلی فون کے اوپر میرے سے کہی تھی کہ ہم کیسے اسٹیج سے کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے گمراہی پھیلائی؟ تو اس پر میں نے ان کو کہا کہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے تھے، اسٹیج سے کہتے تھے، ہم بھی کہتے رہے ہیں، کہیں گے اور پوری زندگی کہتے رہیں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ جب اس نے گمراہی پھیلائی ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، حجت اللہ البالغہ کا، جس کا دفاع کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار، تو محمد حنیف صاحب اس طریقے سے دفاع کر رہے ہیں کہ کہنے کہ ہم سٹیج سے تو نہیں کہہ سکتے نا، باقی آرام سے کسی کو کہہ دو کہ انہوں نے گمراہی پھیلائی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن سٹیج سے کیسے کہیں گے؟ تو اس طرح انہوں نے نامردی دکھائی۔ تو بعد میں جب اس ایک موقع کے اوپر ان سے جب بات چیت ہو رہی تھی تو تین اور باتیں بھی تھیں، تو یہ ساری باتیں جب کہا گیا کہ آپ تو یہ کہتے رہے، یہ آپ نے بات کہہ دی ہے، تو کہنے لگے جس نے یہ باتیں کہی ہیں اس پر اللہ کی لعنت۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اللہ کے بندو، یہ لعنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہی چیز پڑی ہے جو ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے کیا مسئلہ ہے، تو ان کے اوپر لعنت اس طریقے سے پڑی ہے۔ باقی ڈاکٹر اسرار تو اسی بدعقیدگی کے اندر مر گئے، ان کا تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن محمد حنیف ابھی آخری سانس لے رہا ہے۔ یہ اگر توبہ کر لے تو ایسے گناہ گار اور ایسے فریبکار بھی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، چونکہ وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ یہ تو فرعونی انداز انہوں نے صرف اختیار کیا، اصلی فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فرعون کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے بالکل پاک کر دیا جائے، یعنی گناہوں سے پاک کر دیا جائے، اللہ سے یعنی ڈر جاؤ اور اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ۔ تو وہ نہیں ہوا تھا اس طرح، یہ محمد حنیف بھی نہیں ہو رہا، سرنڈر نہیں ہو رہا، اپنی انا اپنی ضد کی وجہ سے اور اسی تکبر کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار کی جو ہے یہ مت ماری گئی تھی، اور ان دونوں نے اپنے عقائد کو اس طریقے سے برباد کر دیا۔
اور پھر دیکھیے یہ عقیدے کی خرابی کے بعد باقی چیزیں کتنی زبردست طریقے سے بیان کرتے ہیں. کاش یہ اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہتے، ایمان کے اوپر قائم رہتے، تو باقی باتیں تو ان کی اتنی زبردست تھیں محمد حنیف کی بھی. اور یہ ڈاکٹر اسرار کی مزید باتیں آپ سنیں کہ ایک انقلابی دعوت جب اٹھتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے. تو انقلابی دعوت تو توحید کے اوپر اٹھتی ہے، بنیاد اس کی توحید کے اوپر ہوتی ہے، عقائد کی صفائی پہلے کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ پہلے عقیدے برباد کرو اور پھر کہو کہ مدینہ ریاست بنا دیں گے. تو یہ تو عمران خان صاحب والا انقلاب ہو جائے گا کہ پہلے جا کے مزاروں کے اوپر سجدے کرو، امام زامن بندواؤ یا علی مدد کے پٹے بندواؤ، اور اس کے بعد پھر کہو کہ ہم مدینہ ریاست بنا دیں گے. یا پھر مفتی محمود نے جس طریقے سے وہ تحریک اٹھائی تھی کہ مزاروں کے اوپر جا کے حلوے بانٹے، عرس اور میلے کے اندر شرکت کی، اور شرک کے سارے جتنے بھی ان کے مطالبات تھے عوام کے وہ پورے کیے، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نظام مصطفیٰ لے آئیں گے. تو بالکل یہی معاملہ ہوا ہے ڈاکٹر اسرار کے ساتھ بھی، مودودی صاحب کے ساتھ بھی، خاتم حسین رضوی کے ساتھ بھی، حافظ سعید کے ساتھ بھی، جو بھی اس سیاست کے اندر آئے ہیں یا عقیدے کی خرابی کے اندر آئے ہیں یا ان طاغوتوں کا دفاع جس نے بھی کیا ہے، تو وہ اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کا یہی انداز ہے. کتنے اصولی باتیں کتنی اچھی کہیں گے، لیکن جب عقیدے کی بات آتی ہے تو اتنی زیادہ خرابی ہے ان کے اندر. اب مزید سنیے کہ ڈاکٹر اسرار اس راستے میں تکلیفوں کو کس انداز سے بیان کر رہے ہیں. کاش یہ صحیح عقیدہ بھی ان کا ہوتا. باقی جن کا اب صحیح عقیدہ ہے ان کے لیے اس کے اندر ایک مزید سبق ہے. سنت کی بات ہے. تو پھر اگر مجھے کسی نے پاگل کہا اور کسی نے دقیانوسی کہا اور کسی نے اور فکرہ چست کیا، تو میں اس کے لیے، میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے وہ سند ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں جا کر پیش کروں. اور یہ جان لیجئے کہ وہی بات ہوتی ہے ہمیشہ، ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. وہ بات کریں گے جو حضور نے کی تھی، وہی رد عمل سامنے آئے گا جو اس وقت آیا تھا. اس لیے کہ یہ تو جو انسانی مزاج ہے وہ نہیں بدلا، معاشرے کا انداز نہیں بدلا، وہ جو کام ہوگا اس کا رد عمل ابتدائی وہی ہوگا. اور اس میں در حقیقت امتحان ہوتا ہے صبر کا. کیا دل شکستہ ہو کر بیٹھ رہے گا انسان؟ ہمت جواب دے جائے گی؟ کمر ٹوٹ جائے گی؟ قوت ارادی اور عزیمت جو ہے مزمحل ہو جائے گی؟ پھونکوں سے چراغ بجھ جائے گا؟ یہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، دیکھیے اس کے بعد استقامت اور عزائم کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں. کاش اپنے عقیدے کے اندر اس طرح مضبوطی ہوتی ان کی، اور پھر باقی سارے مراحل مضبوطی کے ساتھ گزرتے تو بہت اچھی بات تھی. تو جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہے ان تین شخصیات نے، محمد حنیف نے، ڈاکٹر اسرار نے اور مودودی صاحب نے. عمل نہیں کیا اس کے اوپر، قائم نہیں رہے اس کے اوپر. بنیادی باتیں صحیح تھیں لیکن عقیدے کے اندر جب خرابی ان کی آئی ہے تو پھر اس راستے سے ہٹے ہیں، قول و فعل کی تضاد کے اندر یہ مبتلا رہے ہیں. اگر اس ایمان کے راستے میں توحید کی دعوت اٹھا کر کوئی عالم دین جم گیا ہے تو وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جماؤ دکھایا ہے، اور جب ریئیکشن ہوتا تھا، جتنے مطالبے ہوتے تھے کہ فلاں کو کچھ نہ کہو، فلاں کو، اور ڈاکٹر صاحب کے اندر شدت آتی تھی کہ اب میں بالکل بڑھاپے کے اندر ہوں، اب بھی کیا میرے لیے موقع نہیں ہے کہ میں بات کو کھول کے بیان کروں. تو اس انداز سے انہوں نے کھول کے توحید کا مسئلہ بیان کیا، رد شرک کیا، طاغوتوں کی نشاندہی کی، اور اپنے ساتھ اپنے یعنی ساتھیوں کی ایک جماعت چھوڑ کے گئے. اور آخر میں آ کے 2017 کے اندر آ کے ان کے عقیدے کے اندر، محمد حنیف کے عقیدے کے اندر خرابی آئی ہے. تو اس طرح یہ بربادی ان کے اندر آئی ہے اور یہ ٹکڑوں کے اندر بٹے ہیں اور فرقہ پرستی والا انداز اختیار کیا ہے ان تینوں حضرات نے. باقی جو باقی رہ گئے ہیں ایمان خالص کے اوپر، ان سے یہی کہنا ہے کہ بالکل اپنی جہاں عقیدے کے اندر مضبوطی رکھنی ہے اور ذرہ برابر اس کے اندر کمی نہیں ہے. توحید کے اندر بال برابر بھی اگر شرک آ جائے تو پھر سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. تو اس کے اندر مضبوطی ہے اور اسی کی پھر دعوت ہے، اور پھر اس میں ارادے کو مضبوط کرنا ہے کہ کچھ بیت جائے، کچھ ہو جائے، ہم نے نہ مردی نہیں دکھانی ہے ان لوگوں کی طرح، چاہے انٹرنیشنل پریشر آئے یا ملکی پریشر آئے یا معاشرے کا پریشر آئے یا گھریلو پریشر آئے یا اپنے نفس کا پریشر ہو. کسی چیز کو ہم نے برداشت نہیں کرنا ہے. یعنی ان کو کوئی وقت نہیں دینی ہے، ان کو بالکل بریکہ کے برابر میں ہم نے اہمیت نہیں دینی ہے. یہ چیزیں تو آنی جانی ہے. ہمارا مالک ہماری کفایت کے لیے، ہماری نگہبانی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوبارہ منظم ہو گئے الحمدللہ اسی ایمان خالص کے اوپر، اور ہمارے ساتھی دعوت دے رہے ہیں ہر جگہ. اگرچہ ہماری تعداد کم رہ گئی ہے لیکن مضبوط لوگ زیادہ رہ گئے ہیں، کچرا سارا ہٹ گیا ہے.
اور اس کچرے کے انجام جو ہے بہت برا ہونے والا ہے. جو اسی شرک کے اوپر مارے جا رہے ہیں ان کے لیے قرآن کے اندر بڑا خوفناک انجام بتایا گیا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، اور ان کالے منہ والوں کو کہا جائے گا کہ ایمان کی نعمت پانے کے بعد پھر کافر اور مشرک ہو گئے تھے. بے ایمانو اب چکھو مزہ، تمہارے سامنے حق بات آئی تھی، تم نے اس کا انکار کر دیا. تمہیں اپنے اکابرین، اپنے امیر اور صوفیوں سے زیادہ لگاؤ تھا. اللہ کی کتاب کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اللہ کی عزت اور اللہ کے وقار کا تمہارے اندر کوئی وہ رمق تک باقی نہیں رہی تھی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. یہ آیت ہم ان کو سناتے رہیں گے. وما قدر اللہ حق کا قدر، اللہ کی انہوں نے قدر ہی نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. یعنی ایمان کی کوئی قدر نہیں کی. سب کے سامنے ایمان کی دولت آئی تھی. مودودی صاحب کے سامنے، صوفی ڈاکٹر اسرار کے سامنے، اور صوفی محمد حنیف کے سامنے بھی ایمان کی یہ دولت آئی تھی. انہوں نے بالکل جانتے بوجھتے اس کو رد کیا ہے. پھر اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے متکبرانہ انداز کی وجہ سے، اور اپنی ضد اور ہردرمی اور انا کی وجہ سے انہوں نے ایمان خالص کو پیچھے کر دیا، اور ان اپنے اکابرین اور اپنے نفس اور مشرکانہ عقائد کو آگے کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے انسانیت کو اپنی پناہ میں لے.